اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سورۃ یونس میں ایک ایسی دعا کے بارے میں بات کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی تھی جب وہ فرعون کے غلبے کے اندر تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اب اپنے اسلام کو چھپانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اگر مسلمان ہو گئے ہو، میری بات ماننے کو تیار ہو گئے ہو تو اس کو ڈکلیئر کر دو، اس کو چھپائے مت رکھو، کیونکہ چھپائے جانے سے وہ دکھا رہے تھے کہ ابھی ہم فرعون کے ساتھ ہی ہماری لائلٹی ہے، ہم اس کے وفادار ہیں، اور یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی تھی کہ جس نے موسیٰ پر ایمان لے آیا وہ غدار ہے، اور پھر اس کے ساتھ غداری کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کی جو سزائیں تھیں وہ اور جگہ پر ان کا ذکر ہے۔ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، ان کے جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لے آئے جو لوگ، ان کے بچوں کو مار دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ تو یہ سزا اس نے ڈکلیئر کرنے ہی والا تھا، لیکن ابھی وہ اسکیلیشن بڑھ رہی ہے، صورتحال مزید سے مزید شدید ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی حقیقت ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح سرنڈر کرتے ہو۔ فقالو، تو پھر انہوں نے جواب میں کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا، ہمیں یہ دعا یہ ہے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا۔ تو اس دعا کے بارے میں آج کچھ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین الرازی نے مختلف آراء پیش کی ہیں، ان میں سے 3 میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں فتنے سے کیا مراد ہے اور اس کے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات میں رکھوں گا ان یکون المراد من الفتنة المفتون، کہ فتنے سے مراد یہاں مفتون ہے، کیونکہ عربی میں مصدر کے مختلف اطلاق ہوتے ہیں اور اس کا ایک اطلاق مصدر بھی اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے ہمیں ان کے ہاتھ اس طرح مت ڈال دینا کہ ان کی وجہ سے ہم فتنے میں پڑ جائیں اور ہم دین کے بارے میں شبہات ہمارے شروع ہو جائیں۔ لأن اطلاق لفظ المصدر على المفعول جائز، یعنی فتنے کا لفظ مفتون کے لیے استعمال ہونا عربی میں جائز ہے، کالخلق بمعنى المخلوق، جس طرح خلق کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والمعنى لا تجعلنا مفتونين أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن ننصرف عن هذا الدين، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر اتنا تسلط نہ دے دے، اتنا غلبہ نہ دے دے کہ وہ ہمارے اوپر اتنے ظلم ڈھائیں اور اتنا ہمارے اوپر بھاری ہو جائیں کہ ہم اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ هذا الدين الحق الذي قبلناه، یہ سچا دین جس کو ہم نے مان لیا ہے۔ وهذا التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية، اور یہی معنی، یعنی یہ پہلا معنی جس کے بارے میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں، اس کی طرف اشارہ اور جگہ پر بھی اس کو ری انفورس کیا گیا ہے قرآن میں، جیسے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اکثریت نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا صرف خوف کی بنیاد پر، من فرعون و ملئہ ان یفتنہم، کس چیز کے خوف سے؟ فرعون کے اور اس کے جنرلز، اس کے جو لیڈرز تھے، ان کے خوف سے کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دے گا۔ تو یہ پہلا معنی ہے، اور اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں نہ ہوں جہاں لوگ ہمارے لیے دین پر رہنا، مسلمان ہونا، مسلمان لگنا، اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ صرف ہماری شناخت کا حصہ بھی ہو اسلام، وہ اتنا مشکل بنا دے کہ ہمیں دین چھوڑنا ہی آسان لگے، رائٹ۔ اور اس چیز کو لوگ بہانہ بھی بناتے ہیں۔ مجھے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں، لڑکا کہ کہتا ہے لائف ان امریکہ سو ہارڈ، امریکہ میں تو لائف بہت خراب ہے، بہت فتنہ ہے، بہت ہر جگہ حرام ہے، ہر جگہ کفر ہے، تو یہاں پر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا ہم بھی رہتے ہیں، تم بھی رہتے ہو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، یہ چوائسیز ہیں،
اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کلبز بھی اوپن ہیں، بارز بھی اوپن ہیں اور حرام چیزیں بھی ایکسیسیبل ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیز اللیگل نہیں ہے جس کو ہماری شریعت حرام قرار دیتی ہے، کوئی تو ہماری طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، ان لوگوں کے لیے وہ ساری چیزیں نارمل ہیں، تو اب تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ اصل میں انسان کی کمزوری ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو دیکھ کے، ایک ماحول کو دیکھ کے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، یہ ماحول اتنا ٹیمپٹنگ ہو چکا ہے، اس ماحول میں اتنی ساری کشش ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو قرآن نے خاص اس کا انکار کیا ہے۔ سارے انبیاء کی زندگیاں، سارے اچھے لوگوں کی زندگیاں جس کے قرآن نے ذکر کیا، ان کی اکثریت کیا ہے؟ وہ مائنورٹی میں ہے اور ان کے ارد گرد برا ماحول ہے، اور وہ ماحول کی وجہ سے وہ گرتے نہیں ہیں۔ اصل میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے قرآن کے اندر اور جو لوگوں کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس ماحول کو اوائڈ کرتے ہو اور آپ ان بری چیزوں میں پڑھتے نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ اب آپ پر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو، آپ ان کی طرح کیوں نہیں بن جاتے۔ اصحاب الکہف کا قصہ لے لیں، وہ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد بے حیائی تھی اور شراب تھی اور شرک تھا، اور وہ تو چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے جب ان چیزوں کا انکار کیا اور ایک ہی رب کو مانا، تب انہوں نے اپنی سوسائٹی کو افینڈ کیا، تو ان کی سوسائٹی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا۔ ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں یہاں ڈیلس میں ایک مسجد میں تھا، تو عصر مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا، لوگ کم ہوتے ہیں مسجد میں اس وقت، تو ایک بندہ جو ہے وہ آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے پہچان لیا کسی طرح، تو آیا میرے پاس بیٹھا، اس سے میری بات ہونی شروع ہوئی۔ کہتا ہے میں 10 سال سے مسجد میں نہیں آیا ہوں۔ اس کا تعلق ایک بالکن اسٹیٹ سے تھا، ون آف دا فارمر USSR اسٹیٹس۔ کہتا ہے میں 10 سال سے مسجد میں نہیں آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو آ گئے ہو تم۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی جواب چاہیے۔ میں نے کہا کیا جواب چاہیے؟ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں ایسی فیملی سے ہوں، ہماری فیملی یہاں پر، پہلے ہم نیو یارک میں موو ہوئے تھے، پھر ہم یہاں پہ ڈیلس ٹیکسس میں آئے، اور ہماری فیملی میں جو ہے ہم نے بزنس شروع کیا تھا، مسلمان ہیں لیکن ہم نے لیکر بزنس شروع کیا تھا، ہم نے بار کھولا تھا، تو پبز کھولے تھے ہم نے نا، تو ایک کھولا، پھر دوسرا کھولا، پھر باسٹن میں کھولے، پھر شکاگو میں کھولے، ہمارے 40 پبز ہیں اور ہم بہت سکسیزفل بزنس ہیں، ملٹی ملینئرز ہیں، اور یہاں بھی میری اپنے ہر کزن کے 3 4 پبز ہیں، اس طرح فیملی نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے بزنس کو، تو میرے بھی 8 پبز ہیں یہاں پر ڈیلس میں۔ اور پھر وہ مجھے بتانا شروع ہو گیا کہ جب آپ اون کرتے ہو اس طرح کے بارز تو اس میں کیسی لائف ہوتی ہے، کیا اس میں کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں، کیسا ماحول ہوتا ہے، تو اور کیسے پیسے ہوتے ہیں۔ اور کہتا ہے پب ہو نہ ہو، گھر پہ ہمارے ہاں پانی کم پیا جاتا ہے، شراب زیادہ پی جاتی ہے، وہ ہمارا یہ نارمل ہے۔ تو مجھے کہیں سے خیال آیا ایک دفعہ کہ میری زندگی میں کچھ مسنگ ہے، تو میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہیں سے مجھے خیال آیا کہ میں نماز پڑھوں۔ تو اس بندے نے نماز پڑھی، جب اس نے نماز پڑھی تو اس کے دل میں آیا کہ مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی۔ پتہ نہیں اس کو خود ہی سے دل میں آ گیا، اس نے کچھ پڑھا نہیں، اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا، ترجمہ تک نہیں پڑھا اس نے، اس کو پتہ ہے دادی کے زمانے سے کہ بھئی ہم جو ہے مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کو خیال ہے کہ میں نے شراب نہیں پینی، تو اس نے ایک سپورٹ گروپ جوائن کیا، اس نے شراب پینی چھوڑ دی۔ اب اس کی فیملی نوٹس کر رہی ہے کہ شراب نہیں پی رہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے جو شیئرز ہیں، میں اپنا بزنس ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی فیملی نہ صرف یہ کہ کہا چلو ٹھیک ہے وہ بدل گیا ہے، لیکن وہ اس کے دشمنی پر آ گئے، اس کو گھر سے نکال دیا، اس کے خلاف کیسز کر دیے، اس کی فیملی اس کو ابینڈن کر گئی، اس کو اب بالکل ایک فیملی کا حصہ ہونے کے بعد وہ بالکل کمپلیٹلی اس کو ہر جگہ سے، ہر طرف سے اس کے لیے مشکلیں پیدا کر دیں، اور اب وہ پوری طرح سے ابینڈن ہو کے، یہ اسے کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة یعنی مفتونین للذین ظلموا للقوم الظالمین، کہ ظالم لوگ ہمیں فتنے کا شکار بنا دیں، کہ ہم بار بار ان کے فتنے میں پڑتے چلے جائیں۔ اس دعا کو مانگا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو یہ ایک امتحانوں میں سے ایک اللہ کا امتحان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی دشمنی پر اتر آئیں گے، اور وہ ان کا مشن بن جائے گا کسی طرح آپ کو واپس جہالت کی طرف لے جائیں، آپ کو صرف دوبارہ تاریکیوں کی طرف لے جائیں، آپ کو روشنیوں سے ہٹا لیں۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی ان قالوا ربنا او لو صلتهم علينا لاستوجبوا العقاب الشدید فی الآخرہ وذلک یکون فتنة لهم۔ بڑی پیاری بات ہے ایکچولی، آپ جس قوم میں ہیں وہ قوم آپ کی دشمنی پر اتر آئی ہے، یعنی جن لوگوں کے ارد گرد آپ ہیں، لیکن آپ کو ان لوگوں سے نفرت نہیں، ان کی بھی آپ بھلائی چاہتے ہیں، تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری دشمنی میں
وہ لوگ اتنا آگے بڑھ جائیں گے، اپنے گناہ اتنے زیادہ کر لیں گے، ان کے خلاف جو حرکت کر رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے کہ وہ اپنی تباہی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے ایک فتنہ بن گئے ہیں، ہماری دشمنی ان کے لیے ایک یعنی ہمیں برباد کرنا اور ہماری مخالفت کرنا صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ان کے لیے اتنا بڑا گول بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم واجب کر لی ہے۔ تو یا اللہ ہمیں ہماری وجہ سے ان کی دشمنی کو اتنا نہ ورغلانے دے، اتنا اونچا نہ ہونے دے کہ ان کو بس اپنی آخرت بھی برباد کرنی ہو، بس اسی لیے کہ ہماری دشمنی ہو گئی ہے اب۔ یہ ہے دوسرا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة الذین ظلموا۔ بنو اسرائیل نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے انہوں نے ان کو غلام رکھا ہوا ہے، اسلام کی وجہ سے اب ان کے پاس آزادی آنے والی ہے، تو اب آزادی آئے گی تو وہ اکنامک پرابلم بن جائے گا فرعون کے لیے، کیونکہ اس کے پاس فری لیبر مارکیٹ ہے، پوری اس کی پوری لیبر فورس ہے۔ اب وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کو برباد کریں گے، ہمارے کلچر کے لیے کہ یہ دشمن بن چکے ہیں۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ موسیٰ اور فرعون جو ہیں تمہارا اتنا زبردست لائف سٹائل ہے، اس سب کو یہ برباد کرنے آئے ہیں، تمہارے کلچر کے خلاف یہ ایک تھریٹ ہیں۔ تو نیشنل سینٹیمنٹ بنا دیا، ان کو دشمن بنا دیا، اور اس دشمنی میں اب وہ کفر میں مزید مظالم ڈھا رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ چیز نارمل ہے۔ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ یہ تو ہم اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ اچھی چیز تھی، لیکن اصل میں یہ فتنہ تھا، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے تھے۔ تو دوسری دعا ہم نے کی ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ایسا اندھا نہ بننے دے کہ وہ سمجھیں کہ وہ اپنے لیے بڑا عظیم کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کر کے، یعنی اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یا اپنا سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں۔ ڈیفینس کی بات ہی نہیں تھی یہاں پہ، وہ غلام قوم تھے، لیکن انہوں نے بس کہا کہ یہ ہماری قوم کو بچانا ہے ہمیں۔ اسی لیے اصل میں فرعون نے اور مقامات پر بھی کہا تھا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، سورۃ غافر میں ہے کہ اس نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کی جو موومنٹ ہے اور جو بنی اسرائیل مسلمان ہو رہے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارا دین ہی بدل دے گا تم سب کا۔ تو دین بدل دے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان یظہر فی الارض الفساد، اور پھر ہماری زمین پر ہمارے ملک میں فساد پھیل جائے گا، یعنی ریولوشن ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو آرڈر ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے کیونکہ میں اوپر بادشاہت پر ہوں۔ اگر خدا کی بادشاہت مان لی تو میری بادشاہت گئی، جب میری بادشاہت گئی تو کیاس اینرکی ہو جائے گی، گورنمنٹ ڈسمینٹل ہو جائے گی، اور ساری سول وار ہو جائے گی، اور پھر باقی قومیں آ کے ہم پہ حملہ کر دیں گی۔ اس کے نزدیک یہ پورا پولیٹیکل کرائسس تھا، اس لیے ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسی کے یہی دوسرا معنی ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوپر عذاب واجب کر لیں گے اور مختلف قسم کی غلطیاں کریں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے ای توکلنا علیہ، اور یہ میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ یہ اصل میں امام رازی نے پہلے کہی تھی، لیکن اس سیشن کے آخر میں یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات سب سے زیادہ رہے۔ احدہما ان قالوا، کہ وہ کہیں ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا۔ فیہ وجوہ، اس میں کچھ مختلف طرح کے اینگلز ہیں۔ پہلا اینگل جس کے بارے میں اب میں آپ سے بات کروں گا، ان المراد لا تفتن بنا فرعون وقومہ لِأَنَّكَ لَوْ صَلَّتْتَهُمْ عَلَيْنَا لَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ دیکھنا، ہمیں فرعون کو ہماری وجہ سے فتنے میں مت ڈالنا، نہ اس کی قوم کو، کیونکہ اگر آپ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، لَوَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں ایک خیال آئے گا، اس خیال کو سمجھیں، أَنَّ لَوْ كُنَّا عَلَى الْحَقِّ لَمَا صَلَّتْتَهُمْ عَلَيْنَا۔ بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان واقعی صحیح ہوتے تو ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کیا جاتا۔ ان کے دماغ میں آئے گا اگر خدا ان کے ساتھ ہے ہی تو پھر یہ مغلوب کیوں ہیں، یہ تھرڈ ورلڈ کیوں ہیں، ان کی ٹیکنالوجی اتنی بیکورڈز کیوں ہیں، ان کی سڑکیں اتنی گندی کیوں ہیں، ان کی سوسائٹی اتنی کرپٹ کیوں ہیں، ان کی یونیورسٹیز اتنی بیکورڈز کیوں ہیں، ان کے پولیٹیشنز اتنے بکے ہوئے کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس کیوں ہیں اس طرح کا؟ اگر یہی حق پر ہیں تو یہ اتنے گری ہوئی قوم کیوں ہیں، اور یہ ہم ان کے اوپر اتنی آسانی سے مسلط کیسے ہو سکتے ہیں اگر خدا ان کے ساتھ ہے؟ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً قَوِيَّةً فِي إِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ، اور یہی کانسیپٹ ان کے لیے ایک بہت بڑا شک بن جائے گا کفر پہ رہنے کے لیے، کہ اگر واقعی یہ لوگ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، ہر جگہ قرآن میں ہے، اگر یہ واقعی کوئی اچھی چیز ہوتی اسلام تو یہ لوگ ہم سے پہلے کیسے آ جاتے ہیں اسلام پہ؟
فیصیر تسلیطہم علینا فتنۃ لہم، تو ان کا جو غلبہ ہے ہمارے اوپر، ان کی جو ایڈوانسمنٹ ہے ہمارے اوپر، وہ ان کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ اب اس کو ہمارے دور میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں، ان کی تو تھی کہ وہ غلامی میں تھے، لیکن مسلمان قومیں بھی نا اپنے کچھ لیڈروں کی وجہ سے، کچھ ٹاپ کرپشن کی وجہ سے پوری قوم اور قوموں کی غلامی میں آ جاتی ہے، اور قوموں کے ایجنڈا ہمارے ایجنڈا بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مختلف ممالک میں ہر جگہ اب مسلم کنٹریز میں پولیٹیشین نہیں ہوں، لیکن میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سیاست کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ایک پرنسپل کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب جہاں پہ دنیا میں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی مسلمان ملک کسی اور مسلمان ملک کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں ہے، کسی ڈائریکٹ کانفلکٹ میں، مسلمان ملک کے خلاف۔ اور کلچرلی اگر آپ پیچھے ذرا اسٹیپ ہو کے دیکھیں کہ اس کانفلکٹ سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے، اس سے ایجنڈا کس کا پورا ہو رہا ہے، ہمیشہ کوئی اور قوم ہوتی ہے جس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہوتا ہے، اس طرف یا اس طرف۔ ایک مسلمان قوم ہوگی، اس کو بیک کرنے والے کوئی اور غیر مسلم قوم ہوگی، دوسری ہوگی اس کو بیک کرنے والے کوئی اور ہوں گے، لیکن فتنہ ہم بنے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اس طرح آسانی سے مہرے بنا کر استعمال کیے جاتے ہیں ایز نیشنز، یعنی قوموں کے طور پہ اتنی آسانی سے ہم بکتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم یوز کیے جاتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ باقی جو ایڈوانس قومیں ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کہتی ہیں یہ لوگ کتنے بیکورڈز ہیں، یہ لوگ کتنے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو نہ اپنا یہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنی کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ہے کیا، انہوں نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ تو اگر ہم نے نہ دنیا کو ہم نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی، دنیا کو اگر ہم نہ ہوں تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایسی حال ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم صرف استعمال کیے جانے کے لیے ہیں لیکن ہم کوئی کنٹریبیوشن کر نہیں رہے، تو پھر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے ایڈوانس نیشنز کے ذہنوں میں کہ ہم تو واقعی دنیا کے ٹاپ پر ہیں، یہ لوگ بیکورڈز ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب سب سے اعلیٰ اور ان کا مذہب فالو کرنے کے لائق ہے، ان کی ہر چیز بیکورڈز ہے، ان کے کپڑے بیکورڈز ہیں، ان کا کلچر بیکورڈز ہے، ان کی ریجن بیکورڈز ہے، ان کے ذہن بیکورڈز ہیں، ان کی جینیٹکس بیکورڈز ہیں، ان کا مذہب بھی بیکورڈز ہے۔ ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم آگے پہنچی ہوئی قوم ہے، اس لیے ہمارے کوئی ایڈوانٹیجز ہی ہوں گے، اس لیے ہم یہاں تک پہنچے، ان کا غرور بن جاتا ہے۔ اور اس کو ری انفورس کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمارا غلبہ اور ہمارا گرا ہوا اسٹیٹس، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بننے دیں، یعنی ہمارا گرا ہوا مقام ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اور اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو واقعی ایمان والے تھے ان کو کیسے دیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی۔ یہ دعا اصل میں مسلمانوں نے بھی کی ہے ایک اور مقام پر، اس پہ ایک اور دفعہ میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقام دیا، ان کو ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کا موقع دیا۔ اس سوسائٹی میں وہ جو ساری غلاظتیں تھیں، ساری گندگیاں تھیں جو عرب سوسائٹی میں تھیں، وہ سب پاک ہوئیں، یعنی واقعی ایک سپیریئر سوسائٹی بننے کو ملی۔ دوسری طرف آپ ایک اور فتنے کو سمجھیں، ہمارے لوگ جیسے ہم پاکستانی ہیں، لوگ بنگلہ دیشی ہیں اور ممالک سے ہیں، وہ آتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری میں، نا ہم آتے ہیں کبھی کسی آسٹریلیا میں پہنچ گئے، کبھی امریکہ میں پہنچ گئے، کبھی انگلینڈ میں پہنچ گئے، اور جگہ پہ پہنچ گئے، آتے دیکھتے ہیں ہر کی سڑکیں کتنی صاف ہیں، ان کا تو اتنا اچھا نظام ہے، ان کا تو اتنا لا اینڈ آرڈر ہے، ان کی یونیورسٹیاں کتنی اچھی ہیں۔ یہاں کرپشن ہے لیکن کرپشن ایک حد تک ہے، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے علاوہ ایک سول سوسائٹی ہے یہاں تو اور ہم یہ دیکھ کے اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر شک اپنی ہر چیز پہ شک ہونا شروع ہوتا ہے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم اتنے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلام ہی اصل مسئلہ ہوگا ڈوبا ہوا، اسلام ہی اصل ریزن ہوگی کہ ہم اتنے بیکورڈز ہیں۔ اور یہ مینٹیلٹی جو ہے نا، یہ جو سوچ ہے، اس سے میں ایکسپوز ہوا پہلی دفعہ۔ مجھے مختلف مقامات پر مجھے ڈگنیٹریز سے، آفیشل سے، اس طرح کے لوگوں سے بات کرنے کو ملتی ہے، میں نام تو نہیں لیتا، لیکن کچھ مسلم کنٹری کے ڈگنیٹریز تھے اور ان سے ایسی بات ہو رہی تھی ایک ڈنر پر، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکوں کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ اسلام ہے، اسلام نے ہمیں پیچھے کیا ہوا ہے۔ اس کے صاف وہ عید ڈنر تھا، عید پہ وہ کہہ رہا ہے رمضان کے بعد اصل مسئلہ اسلام ہے، اور میں اس کی بات سمجھ رہا ہوں کیوں وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا اس لیے رہا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم سائنس میں ایڈوانس نہیں کرتے، ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہیں کرتے، ہم سوشلی ایڈوانس نہیں کرتے، ہم ٹریڈ میں آگے نہیں بڑھتے، ہم سول سوسائٹی پوری نہیں کرتے، کیونکہ ہم ہمیشہ پیچھے دیکھتے ہیں، آگے نہیں دیکھتے۔ اسلام کی وجہ سے ہم صرف پیچھے دیکھتے ہیں، اور یہ اسلام کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام اس کی غلطی نہیں ہے، ہماری
اس کو عربی میں سوء الفہم کہتے ہیں. ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ اسلام ہی کی وجہ سے جہاں تک پہنچے وہ اسلام کی وجہ سے پہنچے. اسلام کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے تو ہماری سوچ تنگ ہوئی ہے، ہماری سوچ چھوٹے لوگوں والی سوچ بن گئی ہے، بڑی سوچ نہیں بنی. اسی قرآن نے تو کہا تھا سیروا فی الارض، زمین میں جا کے ٹریول کرو، جگہ جگہ جاؤ. فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو خلق کیسے شروع ہوئی تھی. والذی جعلکم فی الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں زمین پر ڈالا اور اس نے چاہا کہ تم اس کی تعمیر کرو، اس میں ڈیولپمنٹ کرو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مینڈیٹ ہے، کسی اور مذہب میں ایسا مینڈیٹ کبھی ملا نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس مذہب کے ساتھ جو ہم نے ناانصافی کی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم بھی فتنے میں پڑ گئے اور لوگ بھی اسلام کے بارے میں فتنے میں پڑ گئے کہ اس میں کیا چیز ہے. ان کے لوگوں کو دیکھ لو، ان کے لوگ امپریسو نہیں ہیں تو یہ مذہب کیسے امپریسو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے میں نہ ڈالے ظالم قوم کی وجہ سے، کیونکہ ہم ان کی لائٹیں دیکھ کے، سڑکیں دیکھ کے، ان کی خوبصورت سٹیز دیکھ کے ہم اتنے امپریس نہ ہو جائیں کہ ان کے جو ظلم ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنی روح کے خلاف، اپنے خدا کے خلاف، ان سارے ظلموں کو ہم بھول جائیں. ہم کہیں لیکن ویسے بات تو ٹھیک ہے، گاڑیاں تو ان کی زبردست ہیں، فونز تو ان کے زبردست ہیں، بلڈنگس تو ان کی زبردست ہیں. وہ چیزیں دیکھ کے ہم امپریس ہو جائیں اور ہم اپنے آپ سے اتنے ڈپریس ہو جائیں کہ ہم اپنے دین کو بھی کمتر سمجھنے لگیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.